الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اپنے آپ پر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ میری رحمت ہمیشہ غالب رہے گی۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حد سے زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کی رحم کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، جس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ قابل مبارک ہے، قابل برکت ہے۔ اللہ کی رحمتیں لوٹتی ہیں، اب لوٹنے والے جتنا لوٹنا ہے وہ آگے بڑھ کے لوٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت بھی عام ہوتی ہے، اور یہاں یہ بتایا گیا کہ اے لوگو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنے گناہوں پر اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کے پورے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی طرف آگے بڑھنے والوں کے لیے اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اللہ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے گناہوں سے معافی مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، کل بنی آدم خطا وخیر خطائین التوابون، ہر آدم کی اولاد غلطی کرتی ہے، اس میں اچھے لوگ وہ ہیں جو غلطی کے بعد توبہ کریں، غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہونا کہ میں نے یہ غلطی کیا، مجھے یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، آئندہ کے لیے وہ اقرار کرنا کہ میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ جس کا حق اپنے ختم کر دیا ہے اس سے معافی مانگنا، اس کا حق ادا کرنا، جو کام چھوٹ گیا ہے وہ کام آپ کرنا، آئندہ غلطی نہ کرنے کا فیصلہ کرنا، یہ گویا توبہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بار بار سنا کہ ایک آدمی کہیں سے جا رہا تھا، راستے میں اس کا اونٹ کہیں گم ہو گیا، اور اونٹ پر اس کا پورا کھانے پینے کی ساری چیزیں تھیں۔ جب وہ سو کر اٹھا تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہو گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کیا اس کی پریشانی۔
کوئی آدمی جا رہا آج کے زمانے میں پاکٹ اگر اس کا چلے گیا, اس کے ATM کارڈ, کریڈٹ کارڈ, فلاں, آج کل تو پورے کارڈوں کا زمانہ ہے, اگر پوری پاکٹ اس کی چلے گئی کیا کیفیت ہوتی ہے آدمی, ایک اجنبی جگہ مانگ نہیں سکتا, پوچھ نہیں سکتا, کیا حالت ہوتی ہے اندازہ لگائیے. بہرحال وہ آدمی تھکا ہوا درخت سے نیچے آیا, سو گیا. جب سو کر اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ واپس آ گیا. اب خوشی کی حالت میں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. کن الفاظ میں کر رہا ہے کہ اے اللہ تو میرا غلام ہے, میں تیرا آقا ہوں. بولنے کا مطلب یہ ہے, وہ یہ بولنا چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا آقا ہے, میں تیرا غلام, لیکن خوشی میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو میرا غلام ہے, میں تیرا آقا ہوں. یہاں حدیث میں آتا ہے کہ یہ بندہ خوشی میں اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے اسے احساس تک نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے, اس سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور توبہ کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, حضرت حوا نے غلطی کیا, کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, اگر تو ہماری غلطی کو معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. اللہ نے توبہ اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے سوال کیے تو اللہ نے کہا تجھے معلوم نہیں تیرا بیٹا کون ہے, اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ, تیرے بیٹے کا عمل اچھا نہیں ہے. اب اس کے بعد بتایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تو آئندہ اس قسم کے سوالات کرے گا تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نقصان اٹھانے والے بندوں میں بن جائے گا. فوری حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی, اللہ تو میری غلطی کو معاف فرما دے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مارا اور وہ مر گیا. تو اب اس کے بعد حضرت موسیٰ کہتے ہیں ظلمت نفسی, اللہ میں غلطی کرا, میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اللہ میرے گناہوں کو تو معاف کر دے. اگر تو مجھے نہیں معاف کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والے بندوں میں ہو جاؤں گا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فاستغفر ربہ وخر راکعا وناب, حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے اور فوری اللہ کے سامنے سجدے کے لیے گر گئے. تو اب میرے بھائیوں, پیغمبروں کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو اب وہ اللہ سے کیسے مانگتے تھے, کیسے توبہ کرتے تھے, کیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے لوگو, میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. تم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تو دیکھیے اللہ کے رسول 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, تو ہمیں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے. اور جب یہ صورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی کامیابی آئے گی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, آپ دیکھیں گے کہ لوگ جماعت اسلام میں داخل ہوں گے. اس کے بعد بتایا جا رہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ, جب آ رہا ہے تو کامیابی ہے. ایسے موقع پر کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. تو اب یہاں جب یہ سورت اتری حج کے بعد, یہ سورت اترنے کے بعد 2 مہینے یا اس سے کم زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اور یہاں اسلام کے پھیلنے کی خوشخبری دی جا رہی. تو میرے بھائیوں, کہا جا رہا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, آپ اللہ کی تعریف کیجیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. تو اب پوری مسجد میں لوگ خوش ہیں کہ الحمدللہ اسلام کامیاب ہوگا. جس کے لیے محنت کی گئی الحمدللہ وہ کامیاب ہوگا. جماعت میں یہ ایک آدمی ہے جو رو رہا ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ اے صدیق, یہ رونے کا وقت نہیں ہے, یہ تو خوشی کا وقت. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام پھیلے گا, لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو اب یہ اسلام پھیلنے کا
اسلام پھیلنے کی خوشخبری یہاں پہ دی جا رہی ہے، اور آپ کیوں پریشان ہیں تو بتایا کہ نہیں، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فسبح بحمد ربک، آپ اللہ کی تعریف کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ نبی سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا، اب آپ میں کی موت کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ جب آپ کا کام ختم ہو گیا تو بس آپ اللہ سے ملاقات کرنے والے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا، تو دیکھیں نبی کو جب کہا جاتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کو مرنا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ توبہ کے دروازے کھلے رکھا ہے۔ توبہ کی وجہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دیتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے، گھر میں برکت دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، آزمائشوں کو دور کرتا ہے، اور مصیبتیں اور تکلیفیں دور کر دی جاتی ہیں۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو میں یہاں زیادہ لمبی بات نہیں کہنا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دن اللہ کی رحمتوں کے دن، یہ دن اللہ کی مغفرت کے دن ہے۔ آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیں رمضان آیا، ہم انتظار کر رہے تھے رمضان آ رہا، اب دیکھیں پور رمضان گزر گیا۔ یہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا باقی الخیر اخبر، اے نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھ، اچھا موقع ہے، فائدہ اٹھائے۔ اے برائیوں کے کرنے والے، اب تک بھی کم از کم شرم کر، اب تک بھی ذرا حیا کر، اب تک نمازیں چھوڑا، زکوٰۃ نہیں دیا، حج نہیں کرا، کوئی بھی کام نہیں کرا، اب تک بھی ذرا کر لے، اب تک بھی ذرا نیکیاں تیار کر لے۔ اب بھی اگر نہیں کرے گا تو کتنا کب کرے گا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان ملے، اور رمضان میں کوئی آدمی اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں چاہا تو وہ گیا بدنصیب، وہ آدمی بدنصیب ہے اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہونے والا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہمیشہ دعائیں کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہماری حالتوں پر رحم فرما، اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما، ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئیں اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری زندگی میں رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، تیری مغفرت کو عام کر دے۔ اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بھی ہمارے سے غلطیاں ہو گئیں اللہ تو جانتا ہے، اور تیری رحمتیں ہمارے گناہوں سے زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں آغوش رحمت نصیب فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو نوکری اور روزی کے بارے میں پریشان ہیں اللہ ان کے آمدنی میں برکت دے، نوکریوں میں برکت دے، تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں پر تو رحم فرما، سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، اور ہر قسم کے نقصان سے اللہ تعالیٰ تو بچا لے۔ یہ مغفرت کے دن ہے۔ اے اللہ تو گناہ سے معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، تیرے سامنے ہم اس امید پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ تو دینے والا ہے۔ اے اللہ تو عطا فرما، تیرا وعدہ ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو اللہ ہماری جو بھی برائیاں ہیں اسے معاف کر دے اور نیکیوں سے تو بھر دے، اور تو ہم سے راضی ہو جا، دین و دنیا کی بھلائیاں دے، کامیابیاں دے، ترقی دے، برکت دے، اور یہ رمضان کی جو مبارک بادی ہے وہ رمضان کی مبارک بادیاں عطا فرما، رحمتیں اس کی عطا فرما، برکتیں اے اللہ تو ہماری زندگیوں میں عام کر دے۔ اے اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں دے، جب تک رکھ، عزت کے ساتھ رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، جب بلائے تو ایمان کی حالت میں بلا لے، عزت کی حالت میں بلا لے، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، ایمان کی موت عطا فرما، جب ہم خبر کی منزل میں آئیں تو اللہ سلامتی عطا فرما۔
ثابت قدمی نصیب فرما، خبر کو ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنا دے، خبر کو ہر قسم کے عذاب سے اللہ ہم تمام کے لیے محفوظ فرما۔ جب محشر میں تو اٹھائے تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ، صالح بندوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرما، تیرے نبی کی شفاعت کا مستحق منو۔ اے اللہ اس وقت ہماری زبانیں سکے ہوئے ہیں، اللہ تو جانتا ہے ہم روزے کی حالت میں ہیں۔ اے اللہ یہ دنوں میں تیری رحمتیں نازل ہوئی، یہ دنوں میں تو نے مسلمانوں کو مدد کیا، بدر کی لڑائی میں تیری رحمتیں آئیں، مکہ فتح ہوا تیری رحمتیں آئیں۔ اے اللہ تیری رحمتوں کے ہم محتاج، ایسے ہی رحمتیں ہم پر نازل فرما۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو رحم فرما، کرم فرما، معاف فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اور ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں تو توفیق عطا فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔